کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس کو سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بات کرو جیسے ایک دوسرے سے بلند آواز سے کلام کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے مقام کو، شان کو، ادب کو بیان کیا ہے کہ جب میرے محبوب کے سامنے آپ نے بولنا ہو، میرے محبوب سے کلام کرنا ہو تو اتنی آہستہ آواز سے کلام کرنا کہ میرے محبوب کی آواز سے آپ کی آواز اونچی نہ ہو، اور جب آپس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپس میں تکرار کرنا، کلام کرنا، تب بھی اتنی آہستہ دھیمے لہجے سے کلام کرنا کہ میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ ہو۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے آواز اونچی ہوئی تو ہوگا کیا؟ فرمایا کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تمہاری پوری زندگی کی محنت، پوری زندگی کے اعمال، پوری زندگی کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ایک قبیلے کے کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے علاقے میں ہمارا کوئی سردار نہیں ہے، ہمارا کوئی بڑا نہیں ہے، ہمارا کوئی قائد نہیں ہے، تو ہمارے لیے کوئی سردار منتخب کرو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گزارش کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بندے کو ان کا سردار منتخب کر دیا جائے تو اچھا رہے گا۔ جیسے ہی یہ خاموش ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس سے فلاں شخص بہتر ہے کہ اس کو ان کا سردار منتخب کیا جائے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، میں جو بھی بات کرتا ہوں آپ اس کو رد کر دیتے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں تکرار کرنے لگے، بحث کرنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، تو آپ کی تھوڑی سی اونچی آواز ہو گئی، تو تب اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کہ ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور فرمایا کہ میرے نبی کے سامنے اس طرح کلام نہ کرنا جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے کلام کرتے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب دیکھیے صحابہ پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر کیسے کلام کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی
اس کے بعد جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کرتے، بات کرتے، تو اس طرح کرتے کہ جس طرح کوئی راز کی بات کی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں بات کرتے کہ کہیں حضور کی آواز سے آواز اونچی نہ ہو جائے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت نازل ہونے کے بعد اپنے منہ میں کنکریاں رکھ لی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کنکریاں اس لیے رکھی ہیں کہ کبھی میری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو تو مجھے یہ کنکریاں یاد کروا دیں کہ حضور کی بارگاہ میں ادب سے رہنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرنی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے دھیمے لہجے سے کلام کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا کہ اے عمر تو نے کیا کہا ہے، اے عمر تو نے کیا کہا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی سی بلند آواز سے بات کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک آواز پہنچ جاتی۔ اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرتے تھے، اتنا خیال کرتے تھے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا دروازہ نہ تو لکڑی کا لگوایا تھا اور نہ ہی لوہے کا لگوایا تھا۔ کس وجہ سے نہیں لگوایا تھا؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر قریب ہے، اگر لوہے کا یا لکڑی کا دروازہ ہوگا، کبھی بند کرتے ہوئے یا کھولتے ہوئے یا ہوا سے کبھی دروازے آپس میں لگے تو اس کی آواز حضور تک پہنچ جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آواز سے تکلیف پہنچے، اس لیے آپ نے اپنا دروازہ کپڑے کا لگایا ہوا تھا۔ اور حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہری وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف کے ساتھ ایک مکان تھا۔ اب اس مکان والے نے، مالک نے کیل لگانا چاہیے، دیوار میں کیل لگا رہا تھا، اور اس کی آواز حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی اور کہا کہ اے مکان والو، یہ آپ کی آواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے تک آ رہی ہے، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آواز کی وجہ سے تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کس طرح کیا کرتے تھے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے تو اس طرح ادب کے ساتھ بیٹھتے کہ صحابہ کے کندھوں پر پرندے بیٹھ کے اڑ جاتے، لیکن صحابہ کو خبر نہیں ہوتی تھی، اتنے ادب سے بیٹھ جاتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ہمارے کندھوں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اڑے ہیں، کب آئے ہیں، کب گئے ہیں۔ اور اس آیت کا دوسرا شان نزول یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھوڑا سا اونچا سنتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ اونچی آواز سے سنتا ہے وہ بولتا بھی اونچا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ جس طرح میں اونچا سنتا ہوں اور ایک بندہ اسی طرح اونچا سنتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے کہ وہ اونچی آواز سے بولتا ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے اس آیت کو پڑھا، اس کا ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، سنا، تو فوراً ذہن میں خیال آ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے میری آواز اونچی ہو جاتی ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا، میں اونچی آواز سے کلام کرتا ہوں۔ یہ آیت میرے حق میں، میری مذمت میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ اب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے گھر میں چلے گئے، گھر میں جا کر اتنے پریشان ہیں، ہر ٹائم روتے رہتے ہیں، دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دن دیکھا کہ ثابت میری بارگاہ میں نہیں آتا، ثابت کبھی نظر نہیں آیا۔ صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے خود ثابت کو نہیں دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ثابت کے گھر جائیں اور اس کا پتہ کریں، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔
مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، کبھی نظر نہیں آئے۔ اب صحابہ نے جا کر پتہ کیا تو گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جا کر پوچھا کہ ثابت پریشان کیوں ہو، رو کیوں رہے ہو، وجہ کیا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے صحابہ، اے حضور کے غلاموں، میرے تمام کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، میری آواز حضور کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، میں تو جہنمی ہو گیا، میرے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کہ ایمان والو، نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، ولا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے نبی کی آواز سے آواز اونچی کی تو تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ اب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری آواز تو اکثر حضور کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے، یہ آیت میری مذمت میں اتری ہے۔ اب انہوں نے یہ جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ثابت بن قیس اس طرح کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں، ثابت کو جا کر کہہ دیں کہ ثابت جہنمی نہیں ہے بلکہ جنتی ہے اور پکا جنتی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں رہ کر، ابھی صحابہ زندہ تھے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ ثابت جہنمی نہیں ہے بلکہ جنتی ہے۔ دنیا میں رہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ کون میرا صحابی جنتی ہے، کون کہاں ہوگا، کون کہاں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنگ میں شریک تھے، آپ کے ایک غلام تھے جو بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، مشرکین اور کفار کے سر قلم کر رہے تھے، بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ کسی صحابی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں آپ کا صحابی بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، کفار اور مشرکین کے سروں کو ان کے تن سے جدا کر رہا ہے، اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے غلام، میں اس شخص کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں، اس شخص کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، وہ آپ کے لشکر کا بندہ ہے، مسلمان ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کا صحابی ہے اور کفار کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، یا رسول اللہ، وہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابی، میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ اب لڑتے لڑتے کچھ ان کو زخم لگے، جن کو تاب نہ لا سکے، گرے تو اپنی تلوار کو اپنی گردن پہ رکھا، اپنی گردن کو خود ہی کاٹ دیا، خودکشی کی۔ اب صحابی نے جب یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، آپ کو صحابی نے اس طرح خودکشی کر لی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس لیے تو تجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنی موت حرام موت مرا ہے، اپنی موت حرام موت مرا ہے۔ ابھی لڑ رہے تھے، زندہ تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، یہ جہنمی نہیں ہے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہری وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ ہوئی، تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اسلام کے لشکر کے ساتھ تھے، مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں نکلے، ان کے ساتھ جنگ لڑی، لڑتے لڑتے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ جب شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد آپ کے سینے پہ ایک خوبصورت بہت بہترین ایک زرہ باندھی ہوئی تھی۔ اب کسی مسلمان نے دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ثابت اور میرے سوا یہاں کوئی ہے نہیں، تو کتنا اچھا ہو کہ میں یہ زرہ اتار لوں، اتنی بہترین ہے، اتنی پائیدار ہے، اتنی اچھی زرہ ہے، تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اب انہوں نے زرہ اتار لی، گھر چلے گئے۔ اب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلام کا جو لشکر تھا اس کا ایک سپاہی تھا، اس کے خواب میں آئے، آ کر کہا کہ اس کو گمان نہ سمجھنا، اس کو وہم نہ سمجھنا، بلکہ اس کو سچ اور حق سمجھنا کہ فلاں بندے نے میری زرہ اتاری ہے، میرے شہید ہونے کے بعد میری زرہ اتار کر فلاں جگہ پہ اس نے رکھی ہے، فلاں جگہ اس کا خیمہ ہے۔ فرمایا کہ سب سے آخر اس کا خیمہ ہے، خیمے کے فلاں کونے میں اس نے زرہ رکھی ہے، زرہ رکھ کر اس کے اوپر اونٹ کا پلان رکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو میری یہ گزارش کرنا، پیغام دینا کہ جا کر میری وہ زرہ لے لیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا سلام دینا، اور فرمایا کہ میرے فلاں غلام کو آزاد کر دینا، اور ساتھ فرمایا کہ فلاں بندے کے میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، وہ قرضہ بھی میرا ادا کر دینا۔ اب اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں، تمہیں عقل نہیں، تم جانتے نہیں ہو۔ اب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونے کے بعد پوری نشاندہی دی کہ فلاں بندہ ہے، فلاں جگہ اس کا خیمہ ہے، اور خیمے کے فلاں کونے میں میری زرہ ہے، تو حضرت خالد بن ولید کو کہنا کہ میری وہ زرہ لے کر آئیں۔ اور جس طرح انہوں نے اپنا پیغام دیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سپاہی نے پیغام دیا، تو خالد بن ولید نے جا کر دیکھا تو وہاں وہ زرہ پڑی تھی اور وہ لے کر آئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا یہ ادب تھا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مدینہ شریف میں 40 سال تک درس حدیث دیا، 40 سال تک، اور جب درس حدیث دیتے تھے تو کتاب کا کبھی پیج بھی پلٹتے تو کبھی پیج کی آواز بھی نہیں آنے دی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ کے سامنے بیٹھ کر اس کی آواز حضور تک پہنچ جائے، یہ نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے اور میرے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، دور دراز سے لوگ مسئلہ پوچھنے آتے تھے، آپ پوچھتے تھے کہ فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے مبارکہ پوچھنی ہے۔ اب اگر کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھتا تو حضرت امام مالک ویسے ہی بتا دیتے، اگر کوئی بندہ کہتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے مبارکہ پوچھنی ہے یا سمجھنی ہے تو آپ اس بندے کو بٹھا دیتے، پہلے جاتے غسل کرتے، کپڑے بدلتے، خوشبو لگاتے، پھر ایک مسند تھی اس پر بیٹھتے، پھر کہتے کہ اب پوچھو حضور کا کون سا فرمان پوچھنا ہے۔ اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے مبارکہ کا جو اتنا ادب کرتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا کتنا ادب کرتا ہوگا۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے نا تو ایک طرف ہو کر دیواروں کے ساتھ ساتھ ہو کر چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے امام مالک آپ گلیوں کے درمیان نہیں چلتے ہو، ایک طرف ہو کر چلتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں میرے آقا چلا کرتے تھے تو میں ڈرتا ہوں کہ جہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہوں ان کے قدموں پر میرے قدم نہ آ جائیں۔ اور آپ نے کبھی مدینہ کی زمین پر جوتے پہن کر نہیں چلے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ کا ایک نام ہے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ جوتے نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا کہ یہاں یہ حضور کا شہر ہے، یہاں حضور چلا کرتے تھے، تو میں کون ہوتا ہوں ایک غلام کہ جہاں حضور کے پاؤں لگے ہوں وہاں میرا جوتا لگ جائے۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کا ادب کرتے تھے۔ یہ کچھ دن پہلے آپ میں سے اکثر نے وہ مووی دیکھی ہوگی کہ جس میں مسجد نبوی میں چور چور کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے محبوب کے سامنے آپ کی آواز اونچی ہوئی تو فرمایا کہ تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، لیکن مسجد نبوی کی توہین ہوئی، وہاں چور چور کے نعرے لگے، تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو